مسیح کے زندہ جلالی نام نے آپ تک کام جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہماری جمعے کی تو عبادت ہوتی ہے، لیکن آج خاص موقع کے لیے رکھے ہوئے وہ ہے وومنس ڈے، ٹھیک ہے، خواتین کا عالمی دن، ٹھیک ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں آپ سب کو بتانا چاہوں گی کہ بطور مسیحی خاتون ہوتے ہوئے یہ ہمارے لیے بڑی مبارکبادی کی بات ہے کہ ہم لوگ مسیحی خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم لوگ ایک ایسے جو ہے وہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ برابری کے حقوق کی بات کرتا ہے، مساوی حقوق کی نہیں، برابری کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ کلام مقدس میں سے ہم لوگ چند حوالوں کا مطالعہ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم لوگ وائنڈ اپ کریں گے۔ چھوٹا میں کوشش کروں گی ہم لوگ اس کو چھوٹا ہی رکھیں میسج کو۔ پیدائش اس کا پہلا باب 27 آیت کو ذرا دیکھیں، پڑھ دیجیے گا اگر کسی کے پاس کلام مقدس ہے۔ کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں ہمارے جو ہے مرد حضرات جو ہیں، کیونکہ ہم ایک مسیحی معاشرے میں نہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں اس معاشرے سے اور وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ کلام مقدس نے جو ہے وہ برابری کے حقوق نہیں دیے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے لیے آج یہ بڑی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ تمام مسیحی بہنوں کو اور بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ برابری کے حقوق سے نوازا گیا ہے، اور یہ حقوق ہمیں جو ہے کسی انسان نے نہیں دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی انسان کی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کلام مقدس خود ہماری جو ہے وہ حقوق کی کیا کرتا ہے، نمائندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور برائے مہربانی پڑھ دیجیے گا جینیسس چیپٹر 1:27 آئے، پہلا باب 27 آئے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محفوظ کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں خدا رکھو۔ اور خدا نے کہا دیکھو میں تمام روی زمین کی کل بیج دار سبزی ٹھیک ہے۔ تو یہ کلام مقدس میں جب ہم نے یہ آیت پڑھی تو سب سے پہلے جو خداوند نے بات کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے انسان کی تخلیق کی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا لکھا گیا ہے کہ اس نے خدا نے کیا کیا، انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے کہ اس کو مرد اور عورت بنایا گیا۔ جب اختیار کی بات آتی ہے تو جو اختیار اس نے آدم کو دیے وہی اختیارات اس نے ہوا کو بھی دیے، عورت کو بھی دیے۔ اور کلام مقدس میں سے میں ایک اور حوصلہ افزا آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیں جو ہے وہ قضاء کے اندر ایک عورت بطور جج اور بطور نبیہ کے طور کے اندر نظر آتی ہے، اور اس عورت کا نام تھا دبورہ، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا کلام ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، کبھی بھی کسی کا ٹائٹل، چاہے آپ انسان ہوتے ہوئے بے شک آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، ٹیچر بن سکتے ہیں، جج بن سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا ٹائٹل ہے جو کہ خدا خود دیتا ہے انسان کو، اس کا نبی یا رسول ہونا۔ اور کلام مقدس کے مطابق اور مسیحی ایمان کے مطابق یہ بڑی حوصلہ افزا کن بات ہے کہ کلام ہمیں بطور نبیہ بھی قبول کرتا ہے، خدا ہمیں نبیہ کے ٹائٹل سے بھی نوازتا ہے۔ تو یہ ہرگز ایسا کوئی ہمارے اندر جو ہے ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ صرف مرد ہی نبی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کلام مقدس ہمیں دبورہ کی صورت میں بتاتی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ نبیہ بھی ہو سکتی ہے اور حکمران بطور جج منصف بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور اس کے بعد جو ہے وہ پاسٹر سلومی نے جو ہے وہ آپ کو پرووربس کے اندر سے امثال 33 باب کے اندر سے بڑا اچھا رول آپ کو جو ہے وہ خاتون کا بتایا ہے، اور اس خاتون کا رول جب ہم لوگ پراپرلی اسٹڈی، میں چھوٹی بات کروں گی تاکہ ہمارا وقت کم سے کم لگ سکے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر اس نے بڑا اچھا رول جو ہمیں بتایا وہ یہ بتایا کہ بطور مینیجر وہ ہر چیز کو مینج کرتی ہے۔ صبح اگر وہ اٹھتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، وہ صبح اٹھ کے تمام چیزوں کو مینج کرتی ہے، اور یہ رول جو ہے وہ اس کو کسی انسان نے اسائن نہیں کیا، بلکہ یہ اس کو خدا کی طرف سے جو ہے وہ اسائن ہوا ہے۔ اور کب اسائن ہوا ہے یہ بھی ہمیں پیدائش 2 باب اور 18 آیت کے اندر ہی پتہ لگتا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں نے آدم کو بنایا، اور اس نے سوچا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار پیدا کروں گا۔ تو خدا نے ہمیں جو ہے وہ بطور مددگار، آدم جو ہے وہ اٹ سیلف اکیلا جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، خدا نے ہمیں اس کے لیے بطور مدد جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو یہ ہمیں ہمیشہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں ایکوالٹی دیتا ہے۔ پھر اور امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی کہ خدا نے جو ہے وہ اتنی عورت کو فضیلت بخش دی ہے ہمارے کلام مقدس کے مطابق کہ اس نے عورت کی نسل سے اپنے بیٹے پیدا کیا، کسی مرد کی نسل سے نہیں پیدا کیا۔ ضرور
نسل سے ہے، اور شیطان کے اوپر غلبہ پانے والا کوئی عام آدمی نہیں، وہ کسی مرد کی جو ہے وہ نسل سے بلونگ نہیں کرتا، بلکہ عورت کی نسل سے بلونگ کرتا ہے۔ تو آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بطور عورت، اور خاص طور پر بطور مسیحی عورت، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کمزور نہیں ہے، بلکہ ہم پاورفل ہیں۔ خدا نے ہمیں ہر مقام پر، چاہے وہ آسمانی مقام ہے یا زمینی مقام ہے، ان کے اندر ہمارے اختیارات میں ہمیں ایکوالٹی بخشی ہے، ہمیں بطور مددگار بنایا، اور ہمارا ایک پراپر منصوبہ ہے، ٹھیک ہے۔ کلام مقدس کے مطابق خدا نے ہمیں اپنے پلان کا منصوبہ، اپنے بڑے پرپس کا، بڑے پلان کا جو ہے وہ حصہ بنایا ہے۔ ہمارے بغیر جو ہے وہ اس کا پرپس جو ہے وہ ادھورا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ کلام مقدس آج ہمیں تلقین دیتی ہے، اور اسی جو ہے وہ منظر کے ہوتے ہوئے میں آپ سے یہ ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے سلائی سینٹر کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے۔ آج ہماری خواتین جو ہے وہ بے شک چاہیے تو یہ ہے کہ ہم لوگ ایجوکیشن میں آگے بڑھیں، لیکن اگر کوئی بچہ یا بچی جو ہے وہ ایجوکیشن میں جو ہے وہ کمزور ہے یا ذہنی طور پر اتنا فلرش نہیں کر پاتا، تو ہمارے پاس ایک اور موقع ہے کہ ہم لوگ ہنر سیکھیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بطور انسان ہم لوگوں کو رہتے ہوئے اس دنیا کے اندر اپنے لیے جو ہے وہ خوراک کے لیے بہت ساری جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہنر ہونا جو ہے وہ ہر عورت کے لیے اور ہر مرد کے لیے جو ہے وہ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کوئی لوور جو ہے وہ کام اختیار کریں، یا کوئی اور ایسا کام جو کہ ہمارے کلام مقدس کے مطابق جو ہماری شان کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، عورت کی شان کے خلاف ہو، اس کے بجائے ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم لوگ ہنرمند ہوں، ٹھیک ہے، ہنر کو سیکھیں، اسکل کو سیکھیں، تاکہ ہم لوگ کسی کے بھی محتاج نہ رہ سکے، اور ہم خدا کے جو ہے پرپز، جو پلان، جو منصوبہ اس نے آدم کی مددگار کے طور پر ہماری زندگیوں میں رکھا ہے، اس کو فلفل کر لیں۔ اس ہنر کو سیکھنے کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ نہ صرف اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے، بلکہ خدا کے گریٹر پلان کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ حصہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ لوگ، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے پاس آلریڈی خدا نے آدم دے دیا آپ کو، تو آپ اس کے بطور مددگار ہوں گے، اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو خدا ضرور کرے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کی شادی ہوگی تو بھی آپ اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ باعث برکت ہوں گی، نہ صرف دوائیا طور پر بلکہ جسمانی اور روحانی طور، دونوں کے طور کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ اکوپ کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ تو آج ہم لوگ پاکیزہ ویژن منسٹریز کے پلیٹ فارم سے جو ہے یہ ووکیشنل ٹریننگ کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم لوگ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ تو پلیز اگر آپ کسی کو جانتے ہیں، اگر کوئی بچی جو گھر میں ہے، یا پھر کوئی خاتون جو گھر میں فارغ بیٹھی ہے، جس کے پاس کوئی کام نہیں، تو اسے ضرور آپ موٹیویٹ کریں کہ وہ 6 مہینے کا جو ہے یہ کورس کرے، اور یہاں سے جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ روحانی برکت حاصل کرے، بلکہ جسمانی طور پر بھی جو ہے وہ اکوپ ہو سکے، ہنر سیکھ سکے، ہنر مند بن سکے۔ شکریہ، یہ آج کا چھوٹا سا ہمارے میسج کا